ایک وصیت یہ تھی کہ میرا کرتا اتار کے میرے والدہ کو دے دینا، وہ ان کے پاس یاد ہوگی، وہ اس کو دیکھیں گی، کیونکہ جب میں آیا ہوں اگر یہ یاد یقین ہو کہ اس بیٹے سے واپس نہیں آیا تو باپ کی روان کی طرف ماں کی روان کی طرف اور تو انہوں نے مجھے صرف آپ یہ کہتے لے آئے کہ دوست کو ملنا ہے تو میں اپنی اماں کا وہ پیار بھی لے کے آیا، آپ یہ میرا کرتا ان کو دیں گے، انہیں یقین وہ یاد آئے گی اور وہ اس کو دیکھ کر ان کا دلاسا ہوگا اور وہ مطمئن ہے۔ اور دوسری وصیت یہ کی کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی پاؤں، اور تیسری بات یہ کی کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ قربانی دیتے ہوئے میری طبیعت کی آخر انسان ہوں تڑپوں گا تو ایسا نہ ہو کہ تڑپنے سے قربان جائے۔ اب یہ دیکھیں کیسی عجیب باتیں ہیں جو بیٹا اپنے باپ سے کرتا، کیا دنیا میں کوئی بیٹا اپنے باپ سے گفتگو کر سکتا ہے؟ بالکل ناممکن ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ باتیں کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پر عمل، چنانچہ وہ سارے کام پورے کیے۔ کتابوں میں لکھا ہے سوری کو خوب تیز کیا اور یہ بھی ان کی قسمت اتنی تیز کریں کہ میرے ہاتھ پہ رکے نہ، ایسا نہ ہوا آپ کی قربان جائے۔ چنانچہ سوری کو خوب تیز کیا اور کرنے کے بعد اللہ اکبر، یہ جو کلمے ہم کہتے ہیں سجدے کے وقت، ایک بسم اللہ اللہ اکبر کا جملہ اور ایک یہ جو کلمے کہتے ہیں انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اکبر المسلمین اللہم لک ومنک۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں کی طرف چھری بہت تیز تھی، نبی نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے خوب چلا، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سے لکھا غصے میں آیا کہ چلتی کیوں نہیں؟ تو چھری کو اللہ نے قوت گویائی دی، اس کا عجیب جواب تھا کرا امرنی خلیلی نہاری جلیلی، خلیل کہتا ہے چل، جلیل کہتا ہے نہ چل، میں تیرا کہنا مانوں یا رب جلیل کا کہنا مانوں، تو بھی اس کا پابند ہے میں بھی اس کی پابند ہوں، تجھے چلانے کا حکم ہے مجھے نہ چلنے کا حکم ہے، تو اپنی مرضی اپنا کام کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے کہا ایک وصیت اور میرے ہاتھ کو فرمایا بھی تو باندھنے کو کہا، تو حضرت اسماعیل نے کہا میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اگر میں بڑا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچا، اللہ کہیں گے آپ میرے پاس رہے تھے، تمہارا دل نہیں چاہتا تھا باپ نے جبرن مانگ کے بھیجا، اس لیے ستجدنی انشاءاللہ میرے ساتھ ہی میں صبر کروں گا مجھے چھوڑ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کہا کتابوں میں ہے کہ چھری رکھی گئی اور نبوت کی طاقت کا زور لگایا، حتیٰ کہ لوگ رکھ کے زور دیا تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ چھری دستے کی طرف تو گئی حلق کی طرف۔ یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے عقیدے کی سمجھنے کی، اسماعیل کی نبی ہے، ابراہیم کی نبی ہے، اور دونوں نبیوں کی طاقت ہے اور زور ہے اس بات پر کہ اس کی گردن بچے کی کٹ جائے، اسماعیل بھی چاہتا ہے کٹ جائے، خلیل بھی چاہتا ہے، اور ہیں بھی دونوں نبی اور نبی بھی اللہ کے مقرر پر سکیدہ، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں دونوں نبیوں کی طاقت اور زور کے باوجود گردن کٹ گئی، بولو کیوں سارے ہیں اس کا حکم تھا، اس سے مسئلہ سمجھ آیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، جو تم چاہو وہی ہوگا، جو اللہ چاہتے گے وہی ہوگا۔ نبی کی چاہت بھی پوری نہیں ہوئی جب تک اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم، اللہ کی آمد۔ چنانچہ کتاب میں ہے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا
جلدی سے جنت سے بہشتی والے کر لے جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے نیچے تو اسماعیل کو کھینچ کر اس کی جگہ پر چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے بچے کو ہٹایا دبا نیچے لے گیا فوراً تازہ خون نکلا حضرت خلیل نے اللہ کا شکر ادا کیا شاید میری قربانی قبول ہو گئی ہے اور یہ خون بہ رہا ہے بچہ چلے لیکن آپ اسے پٹی کھولی تو دیکھا کہ بچہ نیچے تڑپ رہا تھا دبا تڑپ رہا تھا بچہ سامنے آیا کتابوں میں ہے کہ جس وقت یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ خلیل سوری چلا رہے تھے تو اللہ نے سارے پردے ہٹا کے فرشتوں کو کہا اس منظر کو دیکھو تم کہتے تھے آدم کو پیدا نہ کر یہ فساد کرے گا یہ فساد کر رہا ہے کہ مجھے یاد کر رہا ہے ذرا یہ منظر کو دیکھو تو کتابوں میں ہے اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل اور فرشتوں نے کہا اللہ اکبر چھری کے نیچے حضرت خلیل چھری چلاتے ہوئے کہہ رہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اسماعیل نے چھری کے نیچے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کلمہ کہنے کی دیر تھی اللہ کو عذاب پسند آئی کیا تک کے لیے قانون بنا اس ساتھی میری مدرسے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس ہر دفعہ ہم کہتے ہیں یہ پیچھے ساتھی دوسرے آئیں گے وہ مسجد کے لیے آئے یہ مسجد ہم نے آپ نے پچھلی بھی مسجد کے اندر پڑھی تھی آج مسجد کا منظر اندر جا کے دیکھیں ہیں یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے ورنہ مجھے پتا ہے جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں اللہ نے اندر باہر سے پلستر بھی کروا دیا ہے اندر سارا بھار بند بھی لگ گیا ہے اب مسجد کا ایک اہم کام یہ ہے کہ کھڑکیاں اور اس کے دروازے سردیوں کا موسم ہے ہم نے اپنے بچوں کو کھڑکیاں دروازے وغیرہ کہا کہ دعائیں پڑھتے رہیں اللہ قبول کریں گے جس کے دل میں ڈالیں گے ہو جائے اس وقت ہم اس مسجد کے اتنے مقروض ہیں کہ تقریباً 300 بول اسی مسجد کی قیمت بھی ادا کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 1 لاکھ روپے کی تقریباً مزدوری دے دی ہے لیکن ہم نے اپنے کام کو نہیں روکا ادھر ادھر سے دوستوں سے قرضہ اٹھا کے تاکہ مسجد کو ہم مکمل کریں آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے خاطر میں آپ فنڈ میں حصہ ڈالیں تاکہ اس کی ہم تعمیر اور تکمیل کر سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خلیل کی قربانی اتنی پسند آئی کہ رب نے قیامت تک کے لیے قانون بنایا قرآن پاک اللہ کی طرف سے حکم آیا اللہ نے فرمایا صدق کر رؤیا اے خلیل تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے اب تیرا خواب پورا ہو گیا ہے ہم نے ابراہیم علیہ اسماعیل کی جگہ وفدیہ اپنی ذبح ابراہیم یہ ذبح عظیم دیا گیا حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما حال ازاہی قربانی کیا چیز حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت صحابہ نے پوچھا مالا کی ہے ہمیں اس کے کیا ملے حضور نے فرمایا کہ کل شاہر حسنت ہر بار کے بدلے تمہیں ایک نیک ایک روایت میں آتا ہے سب میں مزہایات فَإِنَّهَا اِسْرَاءَ بتایا اچھے اور خوبصورت جانور تیار کیے کرو پالے کرو اور ان کی قربانی کیا کرو کہ قیامت تک یہ جانور تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے ایک روایت میں آتا ہے جانوروں کی لیگ بھی گوبر بھی حتیٰ کہ اس کا پیشاب بھی سینگ بھی بال بھی وہ بھی میزان عمل میں تولے جائیں گے جن جانوروں کو قربان کیا جائے قربانی کے جانور کو دیکھنا اس سے محبت کرنا اس کو ہاتھ دینا اس کو چارہ ڈالنا اسے پالنا اس سارے کام اس لیے افضل یہ ہے کہ یہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے یہ جو حکم ہے کہ چھوٹی عید پہ کچھ کھا کے جانا سنت ہے اس عید پہ نہ کھا کے آنا سنت ہے اس کا بھی وجہ یہی ہے کہ یہ قربانی کا حقیقت اللہ کی مہربانی جیسے کہ آپ کی کسی کو کہہ رہے ہیں 10-11 بجے ہم نے کھانے کا بندوبست کیا ہے اور اس سے صبح روٹی کا کھانا ہمارے پاس آ کے کھانا تو اللہ بھی کہتے ہیں عید سے پہلے خوشی کا دن ہے کچھ نہ کھاؤ یہ ہماری مہربانی کھا دو تو بہتر یہ ہے کہ جانور ذبح کرو اسی کے گوشت میں سے کچھ حصہ لے کر اسے تیار کر کے سب سے پہلے کو کھایا جائے اگر کسی کی قربانی دور ہو یا دیر سے ہو اور کوئی چیز کھا لے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں لیکن مستحب اور افضل عمل ایسے
افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی چاہیے اگر طریقہ آتا نہیں آتا تو قصائی پیشت کرے یا کوئی دوست کرے، لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کی قربانی کرنے کی اجازت دے۔ اگر مشترکہ قربانی ہو کے حصے دار ہو تو ہر دوست اس جو مالک ہے مشترکہ کا متولی ہے اس کو اجازت دے کہ ہماری طرف سے قربان کر دے۔ گوشت کے 3 حصے کرنا سنو، ایک خود کھاؤ، دوسرا عزیز و رشتہ داروں کو کھلاؤ اور تیسرا فقراء مستحقین اور غرباء کو کھلاؤ۔ اور اگر کوئی زیادہ اہل ایمان والا اور غریب ہے تو وہ سارے کا سارا خود کھا لیں، تب سے اس کی اجازت۔ افضل یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے، عید سے پہلے اگر کسی جانور کو قربان کر دیا گیا نماز عید پڑھنے سے پہلے کسی نے ایسے قربانی کر دی گوشت کی قربانی کر دی، نماز عید کے بعد سے لے کر تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ وقت ہے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کسی نے جانور کو ذبح کر دیا، آج بے شک بات ہوتا ہے گوشت باپ نے بنایا، اس کی قربانی کر دن کو کرنا بہتر ہے اگر رات کو کرے اور اتنی چمک اور روشنی ہو، لائٹ ہو کہ اس میں اس کی رگیں سے نکل جائے تو کوئی ضائع نہیں۔ مرد بھی ذبح کر سکتا ہے اور اگر عورت حوصلے اور طاقت والی ہے کہ وہ خون کو اور اس کیفیت کو دیکھ کے برداشت کر سکتی ہے اور وہ اپنی بکری پر خود چھری دے دے تو اسلام اس کو بھی جاتا ہے۔ بات یہ ایک عجیب عمل ہے، اس کو خوب کرنا ہے، اپنی طرف سے بھی کرے، واجب ہے سب سے پہلے اپنی قربان جو صاحب حیثیت ہے، جو گھر میں کمان ہے، اس کے بعد وہ اپنے اقربا رشتہ داروں میں سے والد والدہ دادا نانا فوت شدہ یا زندہ وہ لوگ جن کی طاقت نہیں ان کی طرف سے قربان کر سکتے۔ تو یہ چند قربان کے میں نے مسائل عرض کیے، ان مسائل کو سے تشکیل کیجئے، اس حوالے سے باقی کو مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ لینا باقی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ قربانی کا جو جب قربانی ہے کھالے بہت کم کی مولوی اس کسی کا کھلا مسئلہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرنا چاہیے، یعنی آپ کو ضرورت ہے مسئلہ بنانے کی بات، آپ کو ضرورت ہے اپنے گھر میں کسی کام میں کھال کو لانا ہے، لیکن اگر اس کھال کو فروغ کریں گے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب۔ یہ جو ہم کھالے کچھی کرتے ہیں اس لیے کہ پھر ان کو فروغ کرتے ہیں تو آپ کی قیمت کا صدقہ ہوگا، اور یہ دینے کے لیے اگر ویسے کسی کو دو تو اس آدمی کو دیں گے جو اس کا صحیح معنی میں مستحق ہو، اور مستحق وہی ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، اس پر زکوٰۃ کی رقم لگ سکتی ہے، وہ آپ کسی کو دے دیں جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے علامہ مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ کہ ہر جگہ جائز ہے دینا جہاں جہاں ضرورت ہے، لیکن مدارس میں دینے کی 4 وجہ سے زیادہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مستحق طلباء ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ دور دراز کے مسافر ہوتے ہیں تو مسافر، تیسرا یہ دین کی اشارت ہے کہ آپ تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، اور چوتھا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ یہ پڑھے گا آگے پڑھائے گا آگے پڑھائے گا، جب تک یہ سلسلہ رہے گا ثواب آپ کے حصے میں ملے گا۔ اس لیے آپ ان لوگوں کو مت بلایا کریں، یا آپ کا اپنا مدرسہ ہے، درجہ کتب بھی ہے، قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے، الحمدللہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم نے اتنی بڑی خوبصورت عظیم الشان مسجد بنائی ہے، یہ بہت بڑی مسجد بن گئی ہے۔ جو دوست یہاں سے رہ جائیں تو اندر بھی ہم نے مسجد میں ہاتھ میں ماربل بھی لگا ہوا ہے، سفید بھی بچھائی ہوئی ہے، بہت بڑی محنت ہوئی ہے۔ یہ آپ دوستوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ دوست اس طرح پوری توجہ کریں گے، اللہ سب کی حاضری کو قبول کرے۔ ہم نے مدرسے میں قربان کے جانور رکھتے ہیں ہر سال، الحمدللہ تقریباً سارے جانور مکمل ہیں۔ ایک جانور رات ہم نے دیا ہے، اس میں 1-2 حصے دار آئے ہیں، اور اور کتنے پیسے ہیں؟ عجیب یہ ہے کہ صرف 3000 روپے کا حصہ ہے، جبکہ وہ جانور کمزور سا ہے، مختصر ہے، لیکن عمر کا پورا ہے تو وہ ہم لے کے آئے ہیں۔ اس میں اگر کوئی دوست اپنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے یا کسی حوالے سے قربانی رکھنا چاہے تو وہ نماز کے بعد ہمارے درس آپ کو ملے گا،
سارے حضرات اپنے صفوں کی ترتیب دیں. یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے قربانی کا کرنا ہے. اللہ سب کے حال میں اللہ اکبر.